بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقے خیرات احسان اور تکلیف کے ساتھ باطل نہ کرو ضائع نہ کرو کالذی ينفق مالہ رئاء الناس مثل اس آدمی کے جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے آج مال خرچ کرتا ہے جس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اس لیے اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا ومثلہ کمثل صفوان اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بڑی چٹان اوپر پڑی ہو علیہ تراب اس کے اوپر مٹی پڑی ہو فأصابہ وابل اور اس کے اوپر زوردار بارش کرے ترکہ صلدا تو اس کو بالکل صاف ہی کر دے مٹی چلی جائے لا یقدرون علی شیء مما کسبوا ایسے لوگوں کی کمائی ان کے کام نہیں آئے گی واللہ لا یہدی القوم الکافرین کافروں کو اللہ تعالیٰ ایسے راستہ نہیں دیں گے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور ان لوگوں کی مثال جو آج اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے نفس کو پاک صاف کرنے کے لیے كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اس بندے کی مثال ایسے ہے جیسے اس کا کوئی باغ ہو اونچی جگہ پر وَأَصَابَهَا وَابِلٌ اور اس کے اوپر بھی کوئی ایسی اچھی بارش پڑے زوردار فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ تو یہ دگنے پھل دے گا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ اگر زیادہ بارش نہ بھی پڑے تھوڑی سی فوار سے بھی کام چل جائے گا واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں ایود احدکم ان تکون لہ جنہ کیا وہ چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایسا کہ اس کا باغ ہو کھجوروں کا انگوروں کا اور
اس کے نیچے نہریں بھی چلتی ہوں قریب، لہو فیہا من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل اس کے اندر موجود ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور بندہ بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، چھوٹی سی ہو، چھوٹے بچے ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ، تو ایسے باغ کے اوپر اگر کوئی ایسی آفت آ پڑے، کوئی ایسا بگولا آئے آگ کا اور وہ اس کو جلا دے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کیا، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو اور بات کی حقیقت تک پہنچ جاؤ۔ پچھلی آیات میں بھی جو کل کے درس میں بیان ہوا تھا، خرچ کرنے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اپنے صدقات خیرات دے کر اب اپنے احسان نہ جتلاؤ، اور جس کو دیا ہے اس کو کوئی تکلیف بھی نہ دو، تانا بھی نہ دو، تاکہ تمہارا صدقہ خیرات محفوظ رہ سکے۔ آج کی آیت میں پھر اس بات کا اعادہ ہے جو آج تلاوت کی گئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ اپنے صدقے خیرات کو باطل نہ کرو۔ ایک تو اللہ کے راستے میں دیا ہے، اس میں نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اور دوسرا جس کے اوپر خرچ کیا ہے اس کو احسان نہ جتلاؤ اور اس کو تکلیف نہ دو، تاکہ تمہارا صدقہ خیرات باطل نہ ہو جائے۔ یہ اسی طرح باطل ہو جاتا ہے جس طرح کو ریاکار بندہ مال خرچ کرے، ریاکار بندے کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آج دنیا کے دکھلانے کے لیے بندہ کوئی عمل کرے گا، وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ بندہ اللہ کے راستے میں مال لگا رہا ہے، اچھا مال ہے، صحیح ہے، کھلا مال لگا رہا ہے، صحیح جگہ پہ لگا رہا ہے، لیکن لوگوں کے ریاکاری کے لیے، دکھلانے کے لیے لگا رہا ہے۔ دکھلاوے کے لیے دیا گیا مال بندے کو اس کا اجر و ثواب کیا ملے گا، الٹا اس کے اوپر اور عذاب بھی آ سکتا ہے، پکڑ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمارا دیا ہوا مال تم نے دنیا کے لیے لگایا، جاؤ آج تمہیں انہی کے حوالے کیا جاتا ہے جن کے دکھلاوے کے لیے تم کرتے رہے۔ تو ایسے بندے کا مال ضائع ہوگا، اسی طرح احسان جتلانے والے کا مال بھی ضائع ہو جائے گا، تکلیف دینے والے کا مال بھی ضائع ہو جائے گا۔ مال خرچ کرو، نیت بھی صاف ہو اور دکھلاوا نہ ہو، اور پھر اس کے اندر احسان بھی نہ جتلایا جائے اور تکلیف بھی نہ دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ریاکار کے مال کی مثال اس طرح ہے جیسے پتھر بڑا ہو، چٹان نرم بڑا ملائم سا ہو اوپر سے، تو ایسا پتھر اب اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی کی تہ جم جائے، اب اس مٹی کے اندر بندہ کوئی اپنے پودے لگائے یا ایسی کوئی چیز، تو اب بارش آئے تیز تو وہ مٹی کو بھی بہا کر لے جائے گی اور اس کی ساری بیجی ہوئی چیز کو بھی لے جائے گی۔ اب اس طرح بندے کا عمل کیا ہوا ایسا بے بنیاد ہوگا جو اوپر ہی کہیں ایسے لگا دیا، اب اس کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے مد مقابل ادھر بھی دیکھیے، جو بندے آج اپنا مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگائیں گے اور وہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے لگائیں گے، کیونکہ نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے، نفس کے اندر سے ساری قدورتیں نکلتی ہیں، بخل بھی ایک بیماری ہے، کنجوسی ہے، وہ بھی اندر سے نکلتی ہے۔ تو بندہ اپنے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج مال اگر خرچ کرے گا تو اس بندے کی مثال ایسے ہے کہ اس کا باغ ہے کہیں اونچی جگہ، اچھا پہاڑوں کے اوپر ایسے بھی ہوتا ہے کہ اچھی مٹی مضبوط جگہ پہ ہوتی ہے، وہاں اگر باغ ہو اور اس باغ کے اوپر بارش پڑے، اب وہ بارش ایسی تیز اور اچھی پڑی، اب بہترین چیزیں اگائیں اور بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے پھل عطا فرمایا، دگنا فائدہ ہو گیا بندے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس طرح اللہ کی رضا کے لیے لگایا ہوا مال بندے کو فائدہ دے گا اور اس کا نفع آئے گا، اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش آئے گی، بندے کا مال بڑھا چڑھا کر اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔
اللہ فرماتے ہیں اچھی جگہ پہ جب مال لگ گیا، اچھی جگہ پہ باغ لگ گیا، اب اس کے اوپر تو تھوڑی سی پھوار بھی پڑ جائے تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اچھی جگہ پہ فصل ہو جائے، زمین زرخیز ہو اور صحیح بیج ڈالا گیا ہے، تھوڑی سی بارش کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح تمہارا مال اللہ کی رضا کے لیے لگایا گیا وہ تمہیں مفید ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کے پھل کا ثمر تمہیں صحیح عطا فرمائے گا، نفع عطا کرے گا۔ پھر ایسے اللہ تعالیٰ نے مزید سمجھایا، تم میں سے ایسے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا باغ بھی ہو اور اس کے اوپر طوفان بھی پڑے؟ اب بندے کو بڑھاپے کے اندر ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے بڑھاپے کا تذکرہ فرمایا۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، اولاد بھی چھوٹی ہوتی ہے، اب ان کا کوئی اور انتظام بھی نہیں ہوتا، یہی ایک سہارا ہوتا ہے۔ اب اسی کا انتظام بندے کا اگر ضائع ہو جائے، اب اس کے اوپر آگ پڑے اور سارا باغ ہی جل جائے، اور بندہ اس پوزیشن میں بھی نہیں کہ اب نیا کوئی باغ لگائے، یا ایسی پوزیشن بھی نہیں کہ بچے اس کے کام کو سنبھال لیں اور بچے اس کے کام کو چلا لیں، اب کوئی ایسا سہارا نہیں، تو بندہ بے سہارا ہو جاتا ہے۔ اب بالکل خالی اور بوڑھا ہے، باغ بھی ختم ہو گیا، اولاد بھی چھوٹی ہے اور بندہ بھی بوڑھا ہو گیا، اب اس کی حالت کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح بندہ قیامت کے دن مجبور ہو جائے گا، جو آج دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرے گا وہ بھی اسی طرح بے بسی کے عالم میں کھڑا ہوگا کہ اب بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، اب کروں تو کروں کیا، اب یہاں پہنچ گیا ہوں، اب کروں تو کروں کیا، جاؤں تو جاؤں کہاں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس لیے بندے کو سمجھایا گیا بس اللہ کے لیے کرو اور اللہ رب العزت کی مخلوق پہ لگاؤ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بڑے بدلے عطا فرمائے گا۔ وہاں بندہ مجبور کھڑا ہے، اب وہاں سوائے اس کے کوئی اور راستہ ہی نہیں، کوئی چارہ ہی نہیں کہ بندے کے پاس ثواب کا عمل موجود ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو ثواب اور بدلہ خوبصورت عطا فرمائے۔ بندہ آج اپنے اعمال کو کرے بھی اور بچائے بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے صدقے خیرات کی ترغیب بھی دے دی اور ساتھ ساتھ تعلیم بھی دے دی۔ اپنے مال کو بچاؤ، اپنے ثواب کو محفوظ کرو، کیسے؟ اس کے اوپر احسان نہ جتلاؤ، احسان جتلانے والا بندہ اپنی نیکیاں برباد کر بیٹھتا ہے، تکلیف نہ دو، تکلیف دینے والا بندہ اپنی نیکیاں برباد کر بیٹھتا ہے، اور ریاکاری نہ ہو، ریاکاری کی وجہ سے نیکی کا ثواب تو کیا ملے گا، بجائے پکڑ آئے گی، اللہ رب العزت کے ہاں اس کے اوپر پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا؟ تو اللہ کی رضا کے اوپر اگر مال لگایا، نیت بھی ٹھیک ہے، راستہ بھی ٹھیک ہے، اس کی مثال بھی سمجھ آئی، اچھی جگہ بندے کا باغ لگ گیا، اس کے اوپر بارش آئے گی تو اللہ رب العزت دگنا پھل عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اچھی نیت پر اچھی جگہ پہ مال لگ گیا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی اسی طرح خوبصورت عطا فرمائیں گے۔ اور بندے کو اس وقت کی ضرورت کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بوڑھے بندے کا ذکر کیا، بوڑھا ہے، ضعیف ہو چکا ہے، اولاد بھی چھوٹی ہے، اور باپ وہی اس کے زندگی کا سہارا تھا، وہ بھی جل گیا، اب بیچارہ کتنا پریشان ہوگا، اب کیسی مشکلات کا شکار ہوگا۔ اب ایسے بندے کی پریشانی کا اندازہ بندہ دنیا میں رہنے والا لگائے اور اپنا منظر، اپنا مستقبل سامنے رکھے، میدان محشر میں میں آؤں گا، خالی ہاتھ آؤں گا، اللہ رب العزت کے ہاں پیشی ہونی ہے، وہاں یہ نیکیاں اگر نہیں ہوگی تو پھر میرا کیسے بنے گا، سہارا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہر عمل کرو۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے میں نے آیتوں کو بیان کر دیا ہے تاکہ آج تمہیں سمجھ آ جائے اور تم صحیح کام کرنے لگ جاؤ۔ مال اللہ نے دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو، صاف نیت ہو، بدلے کی نیت آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ثواب لینے کی ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر ایک کے بدلے 700 گنا تک بھی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا احسان اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا۔ جان مال کے ذریعے سے وہ اپنا قرب دیتا ہے، بندہ جان بھی اللہ کی رضا کے مطابق لگائے اور مال بھی اسی کی رضا کے مطابق لگائے، اس کے فوائد اور برکات بندہ ہمیشہ یاد کرے، سامنے رکھے، منظر بھول نہ جائے۔
مال کی محبت میں یا کسی اور ایسی مشغولیت یا کسی وجہ سے بندہ غفلت کا شکار ہو جائے، بہت زیادہ نقصان ہے۔ اس نقصان سے بچانے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھا دیا ہے۔ اللہ اپنے پاک کلام کی باتیں سمجھ کر صحیح راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔